لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی کفر باللہ العظیم من هذه الامة 10 القطات والساحر. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کے فہرست اور اس کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے متعدد گناہ آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے، اور ان گناہوں کو قرآن پاک کے آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ثابت کیا گیا کہ یہ گناہ جو ذکر ہوئے ہیں وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور ان کا عواقب اور انجام انتہائی خوفناک و دردناک اور انتہائی برے نتائج ہے. اور ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ایک ایمانی وظیفہ ہے اور ایک دینی وظیفہ ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کے لیے تمام گناہوں سے اجتناب کرنا نہایت ضروری اور لازمی ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں واضح لفظوں میں آیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ شخص جو ہمیشہ خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے اور خدا کی تمام احکامات پر اور شریعت کی تمام تعلیمات پر عمل کرے، اور پھر سرور کائنات کی تمام ارشادات اور فرمائشات پر عمل کرے، تو فقط فاز فوزا عظیما، بہت عظیم کامیابی حاصل کی اور فوز عظیم جو ہے اس کو نصیب ہو گئی. لہٰذا فوز عظیم کے لیے، کامیابی کے لیے گناہوں سے اجتناب کرنا نہایت ضروری اور لازمی ہے، پھر جا کے کہیں کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج جو ہے ہمارا عنوان 10 بڑے گناہ ہیں. ایک روایت جس کو جناب شیخ صدوق نے اپنی مشہور اور معروف کتاب من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 356 پر نقل کیا ہے. اس روایت کو سرور کائنات نے مولا سے خطاب کرتے ہوئے، مولا امیر المومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے 10 بڑے گناہ ہیں، میرے امت میں سے کوئی بھی شخص ان گناہوں کو انجام دے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے. وہ دین پر، وہ ایمان پر، وہ اسلام پر نہیں مرتا، بلکہ معاذ اللہ دین اسلام سے نکل کے کفر کے دائرے میں داخل ہو کے اس کی موت آتی ہے. لہٰذا یہ 10 بڑے گناہ انتہائی عظیم گناہوں میں سے ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، بزرگ گناہوں میں سے ہے. اس کا انجام دینا باعث کفر ہے اور باعث خروج از دین ہے. اس لیے میں ان گناہوں کی صرف فہرست اور مختصر سی وضاحت آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ان گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچایا جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی کفر باللہ العظیم من هذه الامہ 10. اے علی،
کافر ہو گئے ذات حق کی نسبت سے من هذه الامہ میری امت میں سے 10 گروہ، یعنی یہ جو 10 گناہ ہیں ان کے انجام دینے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے 10 بڑے گناہ ہیں جن کا انجام دینا باعث کفر ہے، باعث خروج از دین ہے، دین سے نکلنے کا باعث ہے؟ سب سے پہلے 10 گناہ بڑے گناہوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا القطات۔ قطات کے معنی نمامی کرنا، چغلی کرنا، اور ایک دوسرے کی جو برائی ہے، خامی ہے، عیب ہے، وہ ایک دوسرے کو نقل کرنا۔ مثلا کسی نے آپ کے پاس کسی کی برائی جو ہے کی ہے، اس کی خامی آپ کو بیان کیا ہے، اس کی عیب جو ہے آپ کے پاس پہنچایا ہے، آپ کو منتقل کیا ہے، تو شرعی ذمہ داری یہ ہے آپ اس کی برائی پر پردہ ڈالیں، آپ اس کی برائی کسی کو بیان نہ کریں۔ خاص طور پر جب آپ کے پاس کسی کی برائی بیان کریں تو آپ اس برائی کو، جس کی برائی بیان کی گئی تھی، اس تو نہ کہیں کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ برائی بیان کی، یہ خامی بیان کی، یہ ساری عیوب تمہارے جو ہے بیان کیے۔ اب اس نے جو برائی بیان کی تھی وہ آپ جس کی برائی کی گئی تھی اس کو جب آپ پہنچاتے ہیں تو یہ باعث نفرت ہے، یہ باعث عداوت ہے، ان کی دوری کا باعث ہے، چونکہ اس نے سمجھا کہ وہ تو اس کی برائی کر رہا ہے، اس کی خامی کو بیان کر رہا ہے۔ اس کام کا نام نمامی بھی ہے، اسی کو روایت میں قطات بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی جدائی کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ وہ شخص جو کسی کی چغلی کر رہا ہے، نمامی کر رہا ہے، نمامی کرنا اور چغلی کرنا یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے اور یہ باعث کفر ہے۔ لہٰذا اولاً تو ہمیں کسی کی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، اور برائی کرنا، کسی کی خامیوں کو بیان کرنا، کسی کے عیوب کو بیان کرنا یہ غیبت بھی ہے۔ پھر جب کسی نے آپ کے پاس برائی بیان کی تھی، آپ نے اس برائی کو اس شخص کو جا کے بیان کیا جس کے بارے میں یہ برائیاں بیان کی گئی تھی، اس کا نام چغلی ہے، اس کا نام نمامی ہے، یہ بھی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا جو گناہ ہے گناہان کبیرہ میں سے والساحر، سحر کرنے والے وہ خدا کی نسبت سے کافر ہو جاتے ہیں اور کفر کی موت مر جاتے ہیں۔ گناہوں میں سے ایک بزرگ گناہ، ایک بڑا گناہ سحر کرنا ہے، جادو کرنا ہے۔ سحر اور جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی کاروبار کو نقصان پہنچانا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے بہت سارے نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اچھا خاصا بنا ہوا گھر کو اجاڑا جاتا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے بہت عظیم نقصانات جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جو سحر کرنے والا انسان ہے یہ کافر ہو جاتا ہے اور کفر کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور سحر کرنا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں یہ بزرگ گناہان میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اس سحر و جادو کرنے والے انسان کی جو عاقبت اور انجام ہے وہ دنیا میں بھی اس کے لیے بہت برے آثار اور نتائج ہے، اور قیامت میں اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تیسرا جو ہے وہ دیوس، یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ بے غیرت انسان، وہ بے غیرت جو اپنی ناموس کو بیچتا ہے، ناموس فروشی کرتا ہے، اس کو روایات میں دیوس جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی انتہائی پست اور ذلیل اور خبیث انسانوں کا کام ہے جو انتہائی بے غیرت ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ اس بڑے گناہ کو انجام دیتے ہیں، اور اس گناہ کا انجام دینے والا کافر ہے اور وہ کفر کی موت جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ چوتھا جو ہے بڑا گناہ ناکح المرأۃ حراما، وہ انسان جو زنا کرتا ہے، اور زنا کرنے والا جو انسان ہے زانی، یہ کفر کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور زنا قرآن پاک کی صریح آیات کی روشنی میں بزرگ گناہوں میں شامل ہے، اور وہ شخص جس نے زنا کیا ہے اس کے لیے شرعی سزاؤں میں سے جو قرآن پاک کی صریح آیات میں موجود ہے 100 کوڑے لگانا، 100 تعزیانہ لگانا ضروری ہے، تاکہ اس کی گناہ کی سزا کاٹے اور دوسروں کے لیے عبرت کا جو ہے وہ باعث ہو۔ پانچواں گناہ ناکح البہیمۃ، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ کبھی انسان جب ہدایت اور نصیحت اور شریعت کی پٹری سے ہٹ جائے،
ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جو انسان کے تصور سے بھی بالاتر ہے، یعنی وہ انسانیت سے اتنی جو ہے نا وہ اس قدر وہ گر جاتے ہیں کہ وہ اس گناہ کو سن کر انسان کو شرم آتا ہے اور شرم حیا سے انسان کا سر جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے جو انتہائی بے شرمی اور بے حیائی اور انسانیت سے انتہائی گرے ہوئے لوگوں کا یہ کام ہے، وہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بدفعلی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے، اور شریعت کی نقطۂ نگاہ میں اگر کوئی شخص ایسا کام کرے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے 70 تازیانے کا مارنا ضروری ہے، اور علاوہ اس کے کہ یہ جو جانور جس کے ساتھ یہ برا فعل انجام دیا گیا ہے، اس کی خسارت اور اس کا جو نقصان ہے اس شخص کے گردن پر ہے، چونکہ یہ جانور جس کے ساتھ بدفعلی کیا جائے وہ جانور نجس ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اس کا پیشاب بھی، اس کا دودھ بھی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اب اس جانور کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے جو ہے نا اس کو جو گوشت ہے جلا دیتے ہیں یا دریا میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ جو جانور کی خسارت ہے، اس کی قیمت ہے، وہ اس بدفعلی کرنے والے انسان کی گردن پر ہے، اس کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس شخص کو پھر عبرتناک جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ لہذا بڑے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ، 5واں جو گناہ ہے وہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ انتہائی بے حیا اور بے شرم انسانوں کا کام ہے۔ 6واں گناہ بڑے گناہوں میں سے من نکح ذات محرم، وہ شخص جس نے محارم میں سے کسی ایک محرم کے ساتھ زنا کرے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، انسان کی انتہائی عظیم جنایات میں سے، عظیم گناہوں میں سے اور عظیم خبیثانہ اور ذلیلانہ کاموں میں سے ہے۔ اولاً زنا کرنا ذلیلانہ کام ہے، خبیثانہ کام ہے، نہایت بے دین انسان یہ کام انجام دیتا ہے، اور اس سے بھی خباثت اور بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ کبھی کبھار انسان انسانیت سے اس قدر گر جاتے ہیں، اپنے محارم کے ساتھ یہ گناہ انجام دیتا ہے، اور شریعت کی نقطۂ نگاہ میں محارم کے ساتھ اس بدفعلی کا انجام دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ تمام علماء اور فقہا نے لکھا ہے وہ شخص جس نے محرم کے ساتھ بدفعلی کیا ہے یہ واجب القتل ہے، یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ہماری فقہی کتابوں میں ہے 3 مقامات پر جو ہے وہ زانی کو قتل کرنا ضروری ہے۔ باقی عام مقامات پر جب زنا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو 100 کوڑے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن 3 مقامات پر کوڑا نہیں بلکہ اس کو قتل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک محرم کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کرے، یہ واجب القتل ہے، اور اسی طریقے سے زنا بالجبر کہلاتا ہے، زنا بالاکراہ کہلاتا ہے۔ زبردستی اور اجبار کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ اگر زنا کرے تو یہ واجب القتل ہے۔ اور تیسرا جو مورد ہے، اگر کافر ذمی، کافر جو ہے وہ مسلمان عورت کے ساتھ اگر یہ فعل انجام دیتا ہے تو اس صورت میں اس کافر کا قتل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ساتواں گناہ والساعی فی الفتنتی، مومنین کے درمیان میں جھگڑا کرانا، مومنین کے درمیان لڑائی جو ہے وہ کروانا، اور ان کے درمیان میں فتنہ اور اختلاف جو ہے نا وہ ایجاد کرنا۔ شریعت نے جتنا ہو سکے مومنین کے درمیان میں الفت پیدا کرنے کی، محبت پیدا کرنے کی، ان کو قریب لانے کی سفارش کی ہے، اور ان کی دلوں میں محبت اور الفت اور چاہت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے ہر وہ کام جو باعث محبت ہو، باعث الفت ہو، باعث چاہت ہو، اور ایک دوسرے کی ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہو، ایسے کاموں کو ضرور انجام دو۔ جیسے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ باعث الفت ہے، یہ باعث محبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پریشان ہے، کوئی نہایت بڑے مشکل میں گرا ہے، اس کے ساتھ مدد کرو تاکہ یہ ہمدردی اس کے لیے باعث محبت ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دید تازدید اور ملاقات کے لیے جاتے رہو، دیدار کرتے رہو، اور ارحام کو اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت رکھو، اس لیے کہ آمد و رفت رکھنا خوشیوں میں، غم میں،
شریک ہونا یہ باعث محبت ہے اور باعث الفت ہے۔ خلاصہ کلام ہر وہ کام جو باعث الفت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، اس کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام جو نفرت کا باعث ہو، دشمنی کا باعث ہو، ایک دوسرے کے افتراق کا باعث ہو، ایک دوسرے کی لڑائی و جھگڑے کا باعث ہو، اس کو شریعت نے جو ہے وہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے بدترین انسان وہ انسان ہے جو ایک دوسرے کے دل میں نفرت پھیلاتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں عداوت جو ہے نا وہ ڈالتا ہے۔ اس روایت میں آیا بزرگ گناہوں میں سے ایک گناہ ساعی فی الفتنہ، لوگوں میں فتنے کی کوشش کرنا، لوگوں میں لڑائی اور ان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ کسی بھی طریقے سے بہت مقامات ہوتے ہیں آپ کچھ بات کر گئے اور آپ کی یہ بات جو ہے نا وہ لڑائی کی سبب بن جاتی ہے، اور اگر آپ یہ بات نہ کرتے یا آپ جو ہے نا یہ کام نہ کرتے تو یہ لڑائی پیدا نہ ہوتی۔ لہٰذا ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ فعل جس کے ذریعے سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو، نفرت پیدا ہو رہی ہو، قوم آپس میں لڑنے کا سبب ہو یا گھر اجڑنے کا سبب ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس قسم کے افعال سے، اس قسم کے حرکات سے، اس قسم کی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے 7واں گناہ۔ 8واں گناہ 10 بڑے گناہوں میں سے باع السلاح من اہل الحرب۔ کفار کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے اور مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ اسلام کی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے خواہاں ہے، اور عملاً وہ جو ہے مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے یا دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان پر جنگ مسلط کرتے ہیں۔ ان کو کافر حربی کہلاتے ہیں، یعنی وہ کافر جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور عملاً جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا کیا اور نتیجتاً جو ہے وہ جنگ جو ہے مسلمانوں پر مسلط کی ہے۔ اس قسم کی کفار کو اسلحہ فروخت کرنا، اس قسم کے کفار کے ساتھ نصرت کرنا، تعاون کرنا، ہر قسم کی مدد کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ دین کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، آئین الہی کے دشمن ہے۔ لہٰذا دشمنوں کے ساتھ، وہ دشمن جو دین کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ انہی تعاون میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو اسلحہ فروخت کریں، کل کو یہ اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، اسلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ لہٰذا اسلحے کا فروخت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ ان کو تقویت پہنچانا دین کی کمزوری کا سبب ہے، دین کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اس وجہ سے وہ کفار جو کافر حربی ہے، ان کو اسلحہ فروخت کرنا جو ہے وہ حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ کفار کی دوسری وہ قسم ہے جن کو کافر ذمی کہلاتے ہیں، جو مسلمان کنٹریز میں زندگی بسر کرتے ہیں اور آئین اسلام میں جو ہے وہ اگرچہ اسلام کو قبول نہیں کیا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے شرائط ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے اور اسلام کے آداب اور اسلام کے جو ظواہر ہے، ظاہری جو قوانین ہے اس کی وہ لحاظ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جزیہ اور ٹیکس جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے۔ اس کو کافر ذمی جو ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا گناہان کبیرہ میں سے 8واں گناہ کافر حربی کو اسلحہ فروخت کرنا اس روایت میں بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے 10 بڑے گناہوں میں سے 9واں گناہ مانع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ اس سے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے 2 اہم فریضے ہیں قرآن میں جن کو بار بار تکرار کیا گیا ہے اور جن کی ادائیگی کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ وہ 2 عظیم فریضہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جس کو خدا نے بار بار دہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بار بار مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ نماز ادا کرنا ہے، نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی ہے، لاپرواہی نہیں کرنی ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرو اور نماز سے کبھی بھی غفلت نہ کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرتے رہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت جو ہے نا وہ کرتے رہنا ہے، خاص طور پر جو وسطی نماز ہے، درمیانی نماز ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔
لہٰذا ایک اہم فریضہ نماز۔ دوسرا جو نماز کے ساتھ ساتھ بار بار ذکر ہوا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ بار بار تکرار کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر نماز کے ساتھ ساتھ؟ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تکرار ہمارے مفسرین اور بزرگ محققین نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے، اولاً یہ دو وظیفے، یہ دو اہم فریضے نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت اہم ہے اسلامی معاشرے میں، اور یہ حقیقت میں حق اللہ کے علاوہ حقوق الناس بھی ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ نماز حق اللہ میں سے ہے، لہٰذا حق اللہ کی تاکید کی گئی۔ زکوٰۃ جو وہ حقوق الناس میں سے ہے، غریبوں کا حق ہے، لہٰذا آپ صرف نماز ادا کر کے خدا کا حق ادا کرنا کافی نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو بھی جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا قرآن نے بار بار ان دونوں وظیفوں کو دہرا کے انسان کی توجہ کو دو اہم وظیفے کی طرف متوجہ کرایا ہے، حقوق اللہ کی جانب اور حقوق الناس کی جانب۔ اقیم الصلاۃ حقوق اللہ ہے، اور آتوا الزکوٰۃ جو ہے وہ حقوق الناس ہے۔ اب اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، اس فریضے کو ترک کر رہا ہے، تو اس نے عظیم گناہ بجا لایا ہے، بڑے گناہوں میں سے، بزرگ گناہوں میں سے، جس کے انجام دینے والے کے لیے جہنم کا خوف دلایا گیا ہے، جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ لہٰذا 9واں گناہ جو 10 بڑے گناہوں میں سے وہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت کرنا ہے۔ اور 10واں گناہ بڑے گناہوں میں سے وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجْ، ایک اہم ترین وظیفہ جو قرآن پاک کی آیات میں صریحاً اس کی وجوب اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، وہ اہم ترین فریضہ فریضہ حج ہے۔ تمام انسانوں کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ جب اس کے پاس مالی امکان اور مالی وسعت اور استطاعت آ جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر واجب اور لازمی ہے۔ اگرچہ اللہ اس کو توفیق دے تو ہر سال حج پہ جائے، بڑے اس کے آثار ہیں، بڑے اس کی برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ہے، لیکن ہر سال جانا سنت اور مستحب ہے۔ اللہ نے اس کو امکان دیا ہے، توفیق دے تو ہر سال جائے، لیکن ایک مرتبہ جانا، جب اس کے پاس امکان آ چکا، وسعت ہے اور استطاعت ہے، تو ایک مرتبہ جانا ضروری ہے۔ اب اس کے پاس مالی امکانات موجود ہے، اللہ نے اس کو مال دی ہے، دولت دی ہے اور طاقت اور قدرت عطا کی ہے، پھر بھی وہ حج انجام نہیں دے رہا ہے، وسعت ہونے کے باوجود، امکان فراہم ہونے کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو یہ باعث کفر ہے۔ یہ انسان اسلام پر نہیں مرتا ہے بلکہ کفر کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، یا علی تارک الحج کافر، وہ شخص جو حج کو عمدن ترک کر رہا ہے وہ کافر ہو، کفر کی موت مرتا ہے۔ اس روایت میں بھی پیغمبر نے فرمایا، من وجد سعۃ، وہ انسان جس کے لیے وسعت مالی اور استطاعت پیدا ہو گئی، فمات ولم یحج، لیکن وہ مر گیا اور حج جو ہے نا وہ نہیں کیا، تو یہ انسان جو ہے نا وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ دیکھیں ان 10 بڑے گناہوں میں سے جو بار بار پیغمبر نے ان گناہوں کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کیا ہے، ایک عظیم گناہ جس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا، اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، وہ زنا کرنا ہے، اور زنا عظیم جرائم میں سے، عظیم گناہوں میں سے ہے۔ اس سے اجتناب کرنا اور معاشرے کو پاک رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، زنا جب انسان انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 بلاؤں میں اس کو مبتلا کرتا ہے، یعنی 6 عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ان 6 عذاب میں سے 3 دنیا میں اور 3 جو ہے نا وہ آخرت میں۔ صرف فہرست بیان کیا اور آپ کی زحمتیں تمام، اب وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ یا علی فی الزنا 6 خصال، اے علی وہ شخص جو اس عظیم گناہ کو انجام دیتا ہے اس کے لیے 6 عذاب ہے۔ 3 منہا فی الدنیا، 3 دنیا میں ہے، کیا ہے دنیا میں؟ و3 فی الآخرت، تو 3 جو ہے نا بلا اور مصیبت آخرت میں ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِالْبَهَا، دنیا میں جو اس کے لیے مصیبت ہے اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس کی آبرو ختم ہوتی ہے،
جو دوسروں کی ناموس کی عزت کا خیال نہ رکھیں، آبرو کا خیال نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی نابود کر دیتا ہے، اس کے آبرو کو بھی آبرو ریزی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پہلا جو زنا کا اثر ہے وہ انسان کی عزت اور آبرو ختم ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ یعجل الفنا، بہت جلد دنیا سے چلا جاتا ہے اور ناگہانی موت اس کو آتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ یقطع الرزق، زنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق سے، روزی سے محروم کرتا ہے۔ یہ دنیا کی آفات اور مصیبتیں۔ آخرت میں جو 3 مصیبتیں ہیں، وہ اما فی الآخرہ فیسوء الحساب، اس کا حساب انتہائی سخت لیا جاتا ہے۔ وہ سخط الرحمن، خدا کا غضب اور عذاب اس کے لیے ہے۔ وہ خلود النار، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اس بات پر توجہ ضروری ہے، مومن انسان اگر جہنم میں چلے بھی جائے اپنی گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، تو کچھ عرصہ جہنم کے عذاب اور عقاب کو کاٹنے کے بعد پھر نکل کے آتا ہے، پھر خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور اس کو پھر آخر میں آ کر نجات ملتی ہے۔ چند گروہ ہے جو دائم النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ مشرکین ہے، وہ کفار ہے، وہ منافقین ہے، جو قرآن پاک کی صریح آیات میں ہے یہ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ انہی میں سے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، جو حدیث میں موجود ہے، زناکار ہے، اگر زنا کر کے اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، اپنے آلودہ دامن کو پاک نہیں کرے گا، یہ بھی مشرکین اور کفار کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ توبہ کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، استغفار کرتے ہیں، خدا یا پروردگار تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، ہمیں اپنے دامن بندگی کو ہر گناہ سے پاک اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ مومنین کو تیری اطاعت اور تیری بندگی کر کے تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر قسم کی گناہوں سے، خاص طور پر یہ 10 بڑے گناہ جو سرور کائنات نے فرمایا ہے، ان سے اجتناب کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل